اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ سلسلہ کلام سیرہ تربیتی انبیاء کے عنوان سے جاری تھا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو جاری تھی۔ پہلی آیت جو حضرت ایوب علیہ السلام سے مربوط ہے سورہ مبارکہ انبیاء آیت نمبر 83 اور 84، اور بعد میں انشاءاللہ منتقل ہو جائیں گے سورہ مبارکہ صاد میں کہ وہاں پہ بھی 2-4 آیات ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے عنوان سے، اور جیسے یہ مسئلہ اختتام پذیر ہوتا ہے تو اگلے نبی حضرت شعیب علیہ السلام ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ نوبت آ جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ عرض کیا تھا کہ انبیاء کے لیے جو خداوند عالم نے، البتہ فقط انبیاء کے لیے نہیں پوری بشریت کے لیے ابتلاءات کا سلسلہ رکھا ہوا ہے، اور ابتلا مصیبت میں یا نعمت میں، ہر دو میں ابتلا ہے۔ کسی کو نعمت دے کر خدا آزماتا ہے اور کسی سے نعمت لے کر آزماتا ہے، کسی کو صحت دے کر آزماتا ہے اور کسی کو بیماری میں مبتلا کر کے آزماتا ہے۔ اور وہ جو اسرائیلیات تھیں انبیاء کے عنوان سے ان کی طرف اشارہ ہوا تھا، اور وہ اسرائیلیات کم نہیں ہیں انبیاء کے بارے میں، مخصوصاً حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں جب صبر کی مثال دیتے ہیں تو اس طرح سے آ کر ان کی ذات کو آلودہ کر دیتے ہیں کہ وہ نبی بننے کے قابل بھی نہیں رہتے ہیں۔ یہ ہمارے منابع میں بھی ہیں، وہ عرض کر رہا ہوں وہی، چونکہ علی بن ابراہیم پہلے ابھی عرض کر رہا ہوں وہ اسی روایات کے سلسلے میں۔ دیکھیں، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آغا جتنی بھی روایات ہیں جب تک آپ ان کی سندی بررسی نہیں کر لیں گے انسان کے لیے اطمینان آور نہیں ہوتا ہے، ھذا اولا۔ ثانیاً یہ کہ اگر فرض کریں کہ اگر ایک ایسی روایت ملتی ہے جس کی آپ سندی بررسی کرتے ہیں اور صحیح ہوتی ہے آپ کے مبنا کے مطابق، لیکن وہی روایت آپ کے مسلم معتقدات کے خلاف ہو، خوب یہاں پہ عقل کیا کہتی ہے کہ آپ کبھی بھی اس روایت کو قبول نہ کریں گے۔ جس طرح کہ ہے روایت کا پہلے بھی اشارہ کیا تھا، مرحوم کلینی نے باب تحریف قرآن میں روایت نقل کی اور صحیح و سند ہے کہ جس میں یہ ہے کہ قرآن کی آیات 17,000 آیات ہیں، وہ کسی طرح سے بھی آپ گنیں تو 17,000 نہیں بنتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایات یا تصحیف ہوئی ہے روایات میں، یا یہ وہی باب اسرائیلیات ہیں کہ جو کعب الاحبار کے توسط سے دائرہ اسلام میں آئیں۔ من جملہ یہ روایت از نظر سندی مشکل نہیں ہے، امام باقر علیہ السلام سے بھی ہے، امام صادق علیہ السلام سے بھی ہے، اور بہار میں بھی ہے، تفسیر برہان میں بھی ہے، تفسیر کنز الدقائق میں بھی ہے، تفسیر علی ابن ابراہیم میں بھی ہے، امام باقر علیہ السلام سے اور امام صادق علیہ السلام دونوں سے، کہ انہوں نے نقل کی ہے۔ صاحب بہار سے ایڈریس دے رہا ہوں، بہار الانوار جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 348، جہاں پہ انبیاء کی داستان ذکر کرتے ہیں، وہاں پہ اس روایت کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ روایت معالن منتہی ہوتی ہے پیغمبر اسلام پہ، اور امام صادق سے ہوتا ہوا سلسلہ سند پیغمبر اسلام تک جا کر منتہی ہوتا ہے۔ خصال شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے، وہاں سے سند کے اعتبار سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ابن عمارہ عن ابیہ عن جعفر ابن محمد عن ابیہ علیہ السلام، یعنی امام باقر علیہ السلام قال۔ اب یہاں سے روایت کا سلسلہ ہے کہ جو پیغمبر اسلام سے منتہی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کہ ان ایوب ابتلیا 7 سنین من غیر ذنب، یعنی یہ جو سلسلہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے آیا، یہ بیماری جو بھی آئی، یہ جتنے بھی ابتلاات تھے، یہ سلسلہ 7 سال تک رہا، اور 7 سال بیماریوں میں مبتلا رہے، لیکن کیسے؟ من غیر ذنب، یعنی اس 7 سال کے دورانیے میں کوئی شکوہ یا گناہ حضرت ایوب علیہ السلام سے سرزد نہیں ہوا۔ ولا عموماً ہوتا یہ ہے کہ انسان کے لیے جب تھوڑا سا بخار بھی ہو جائے تو خدا کا شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام سے ذرہ برابر شکوہ
نہیں ہوا، یعنی وہ شکوہ جو توحید کے منافی ہو۔ پہلے بحث کی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے عنوان سے کہ انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبت لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کرتا، لیکن خدا کے سامنے اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ خدا کے سامنے آ کر اظہار کرتا ہے یہ عین توحید ہے، جس طرح انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا کہ ہے مجھے مصیبت بھی ہے، شکوہ بھی ہے، لیکن کسی اور سے نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں کروں گا۔ شکوہ اس کے سامنے کرو جو تمہاری شکایت کو برطرف کر سکتا ہو، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام سے ذرہ برابر گناہ سرزد نہیں ہوا۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ قانون کلی، امام معصوم فرماتے ہیں ان الانبیاء لا یذنبون، ذرہ برابر گناہ سے مبتلا نہیں ہوتے ہیں۔ لا یذنبون لأنہم معصومون، چونکہ معصوم ہیں، مطہرون، اور چونکہ وہ مطہر ہیں، لا یذنبون ولا یزیغون، نہ ذنب ان سے سرزد ہوتا ہے اور نہ کسی قسم کی لغزش ان کی زندگی میں ہوتی ہے، ولا یرتکبون ذنبا صغیرا ولا کبیرا، نہ کبیرہ نہ صغیرہ، کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا۔ قال علیہ السلام، پھر معصوم کیا فرماتے ہیں کہ ان ایوب من جمیع مبتلی بہ لم تنتن لہ رائحہ، جس مدت میں بیمار رہے، مریض رہے، اس زمانے میں لم تنتن، تنتن کہتے ہیں جب بیماری سے انسان کے جسم میں بدبو پھیل جائے اور اس بدبو کی وجہ سے وہ نفرت کا باعث بن جائے اور لوگ ان کے قریب نہ آئے۔ صراحت لم تنتن لہ رائحہ، ذرہ برابر بدبو نہیں تھی بدن حضرت ایوب علیہ السلام میں کہ جو نفرت کا باعث بنتی ہو۔ معصوم نے صراحت کے ساتھ آ کر ان چیزوں کی نفی کی، سند کے اعتبار سے بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس وہ روایات جو اس کے منافی ہیں جب ان سے تعارض کریں گی تو معتقدات کے نتیجے میں اس روایت کو مقدم کیا جائے گا، چونکہ وہ روایات جو انبیاء کی ذوات کو آلودہ کر کے پیش کرنا چاہ رہی ہیں وہ معتقدات مسلم تشیع کے خلاف ہیں۔ ولا قبحت لہ صورہ، اصل جسم بھی چینج نہیں ہوا، صورت بدلی نہیں ہے، چونکہ بسا اوقات ہوتا ہے یہ بعض بیماریاں ہیں، خداوند عالم سب کو محفوظ رکھے، مثلا کبھی کبھی ہوتا ہے لکوہ پڑ جاتا ہے انسان کو، لکوے میں انسان کی صورت اور چہرہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور وہ بھی نفرت آور بن جاتا ہے انسان کے لیے، کہنا ایسی بیماری بھی نہیں تھی حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ ولا خرجت منہ مدۃ من دم ولا قیح، نہ ان کے جسم سے خون نکلتا تھا گندا اور نہ ہی پیپ تھی۔ پیپ اور خون ایسا نہیں تھا کہ جو بدن سے رستا رہتا ہو، نکلتا رہتا ہو اور بعض کے لوگوں کے لیے وہ نفرت کا باعث بنے، نہ کا اس قسم کی کوئی وہ چیز نہیں تھی۔ بعد میں ولا خرجت منہ مدۃ من دم ولا قیح ولا استقذرہ احد رآہ، اور جو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھتا تھا اظہار تنفر نہیں کرتا تھا، یعنی ان کے لیے نفرت کا باعث نہیں تھا، پس بیماری تھی لیکن نفرت آور نہیں تھی۔ وَلَسْتَوْحَشَ مِنْهُ أَحَدٌ شَاهَدَ، اور جو بھی آ کر دیکھتا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کو اظہار نفرت نہیں کرتا تھا، دور نہیں بھاگتا تھا، چونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں مریض کہ جو مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو جیسے آدمی دیکھتا ہے دیکھنے کے فوراً بعد ان سے بھاگ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، کیسی یہ شخصیت ہے، اور معصوم فرماتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اور وہ جو زیادہ وہ قرینہ تھا وَلَا تَدَوَّدَ شَيْءٌ مِّن جَسَدِهِ، تدودہ دال واو دال دودھ، دودھ کہتے ہیں کیڑے کو، اور وہی جو معصول اسرائیلیات میں کہ جی جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، معصوم فرماتے ہیں ولا تدود شیء من جسدہ، جسد حضرت ایوب علیہ السلام سے ذرہ برابر کوئی کیڑا نہیں تھا کہ جو نکلتا ہو یا چلتا ہو یا جسم کو کھاتا ہو، جس طرح کہ معروف یہی ہے بیان کیا جاتا ہے، خوب معصوم ذرہ برابر ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ روایت بہت لمبی۔ وَهَكَذَا يَصْنَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِجَمِيعِ مَن يَبْتَلِيهِ مِنْ أَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ، خوب یہ بیماریاں خداوند عالم دیتا ہے اپنے انبیاء کے لیے بھی اولیاء کے لیے بھی، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، خوب دو چیزیں بیان کرنی ہوتی ہے، روایت کے اندر یہ موجود ہے۔ مَن يَبْتَلِيهِ مِنْ أَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ الْمُقَرَّبِينَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا اجتنبہ الناس لفقرہ وضعفہ، خود یہ جب بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی فقر آ گیا، کبھی بیمار ہو گئے، تو یہ بیماری کیوں آتی ہے، فقر کیوں آتا ہے، کمزوری کیوں آتی ہے، کا ایک تو یہ امتحان ہے انبیاء کے لیے، دوسرا امتحان ہے لوگوں کے لیے، چونکہ لوگوں نے اپنی زندگی میں معیار بنایا ہوا ہوتا ہے کس کو، کہ جی بڑا وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہو،
جس کے پاس پیسہ نہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے. خدا دونوں امتحان لے کر دونوں کو مبتلا کرتا ہے. انبیاء کو فقر میں اور مریضی میں مبتلا کرتا ہے، اور اس فقر اور مریضی کے نتیجے میں لوگوں کا امتحان ہوتا ہے کہ اب بھی عزت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اب بھی اپنے معیارات کو بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے. چونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہے کہ جس کے پاس 2 ٹکے ہوں اس کے سامنے سب جھکتے ہیں. خوب اگر وہ کوئی فقیر ہو تو سلام بھی نہیں لیتے ہیں. ہے یا نہیں آگا ایسا؟ یہ خدا کی سنت ہے، یہ قانون ہے. خوب ایک یہ نتیجہ، البتہ وہ روایت ہے، آپ انشاءاللہ ملاحظہ جا کے کر لیں گے، روایت بہت لمبی ہے. آخری نتیجہ جو لیتا ہے خداوند عالم وہ یہ ہے کہ خداوند عالم اپنے انبیاء کو، اپنے اولیاء کو، اپنے عباد مکرمین کو کیوں مریض کرتا ہے، کیوں فقر میں مبتلا کرتا ہے؟ تاکہ اس فقر اور مریضی کے نتیجے میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ کہیں لوگ ان کی پوجا کرنا نہ شروع کر دیں. کہ جس طرح ہوتا بھی ہے، بعض لوگ اگر کبھی بھی انبیاء مریض نہ ہوتے، جس طرح وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ایسا ایسا انہیں کو خدا ماننا شروع کر دے. جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوا. عیسائیوں نے کیا کیا؟ وہ 3 خداؤں کے قائل ہو گئے، اللہ بھی خدا ہے، عیسیٰ بھی، اور ان کی والدہ بھی. یہ ہوا ہے. پس خداوند عالم یہ بیماری یا فقر میں مبتلا کرنے کے بعد 2 پیغام دینا چاہتا ہے. ایک یہ کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ خدا نہیں ہے، الوہیت کا دعویٰ ان کے لیے نہیں کرنا. 2، جب ان کو فقر اور بیماری میں مبتلا کرتا ہے، ان کے لیے بھی امتحان ہے بعنوان صبر، لوگوں کے لیے بھی امتحان ہے بعنوان کرامت، کہ تم نے جو معیار بنایا ہوا ہے کرامت انسانی کا پیسہ ہے یا نہ، وہ کمالات ہیں جو خداوند عالم نے ہر انسان کے اندر رکھے ہیں، اور جو بھی کمالات طے کرتا ہے وہی خدا کی نگاہ میں عزت دار ہوتا ہے اور عزت مند ہوتا ہے. اس لیے خداوند عالم نے کیا کہا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وہ تقوی معیار ہے کرامت کا، کبھی پیسہ معیار نہیں رہا. جب پیسے کی بات آئی تو قارون کی خدا نے اتنی مذمت کی جس کی حد نہیں ہے. وہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قارون بن کر دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں اور لوگ ان کے سامنے بت بن کر جھکے رہتے ہیں، کوئی وہ نہیں ہوتا. لہٰذا یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم جب اپنے انبیاء کو یا خواص اپنے اولیاء کو یا خواص بندوں کو ان چیزوں میں جب مبتلا کرتا ہے تو اس ابتلا کا فلسفہ یہ ہے، ایک یہ کہ ان کو آزمائیں بعنوان صبر. کیونکہ بس اوقات ہوتا ہے کہ آدمی نعمت میں جب سرشار ہوتا ہے تو نعمت کے نتیجے میں ممکن ہے شکر کرے کہ اگرچہ ایسے شاکر نہیں ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی تھوڑی سی مصیبت آتی دائرہ دین سے باہر ہو جاتے ہیں. اگر انسان نعمت کے ہونے اور نعمت کے نہ ہونے میں ہر 2 حال میں خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ عبد خدا ہے. بس انبیاء کو ہر قسم کا جو امتحان لیا خدا نے، اس امتحان لینے کا فلسفہ یہ تھا کہ اپنی ان کی عبودیت مرحلہ کمال تک پہنچیں اور اسی لیے اسوہ اور آئیڈیل بن جائیں پوری بشریت کے لیے. اس لیے خداوند عالم نے ان کو امتحانات میں ڈالا. امتحانات میں ڈالنے کے بعد وہ صبر والا پہلو ان کی زندگی میں اجاگر کرنے کے لیے وہ صبر کے جو مقامات ہیں، یعنی دیکھیں بعض ایسی نعمتیں ہیں جن کا تعلق شکر نعمت سے ہے. جیسے آپ نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ خداوند عالم مزید نعمتوں کا انبار لگا دیتا ہے. لیکن بعض ایسی نعمتیں ہیں کہ جو سوائے صبر کے انسان ان تک دسترسی حاصل نہیں کر سکتا. اگر یہ نعمتیں فقط جو شکر سے مربوط ہیں یہی انسان کو دے دی جائیں تو ادھورا ہے انسان. انسان مکمل کب ہوگا؟ جب وہ دوسرا پہلو بھی اس کا مکمل ہو جائے. دیکھیں نورانیت کے آج کل کی جو روزمرہ وہ ملموس مثال ہے یہی نورانیت. یہ نورانیت کب آتی ہے؟ جب 2 طاقتیں آپس میں ملتی ہیں، ایک مثبت ایک منفی. اگر صرف ایک ہو مثبت ہو روشنی نہیں آئے گی، صرف منفی ہو تو بھی نہیں آئے گی. جب دونوں ملیں گی یہ طاقتیں اس وقت یہ نور اپنے کمال کو پہنچ جائے گا. اس لیے آپ انبیاء کی زندگی میں دیکھیں نعمتیں بھی ہیں مصیبتیں بھی ہیں. یعنی کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کو صرف خدا نے نعمتوں میں رکھا ہو اور کوئی ایسا نبی نہیں ہے کہ جس کو صرف خدا نے مصیبتوں میں رکھا ہو. کیونکہ مصیبتوں میں رکھنے کے بعد بھی ادھورا ہے، نعمتوں میں رکھنے کے بعد بھی ادھورا ہے. مکمل انسان تب ہوگا کہ جب دونوں پہلو اس کی زندگی میں موجود ہوں. اور سارے انبیاء کی آپ سیرت پڑھ کر دیکھ لیں کہ کوئی ایسا نبی نہیں تھا جو مالی حوالے سے کمزور ہو. بس مطلب نعمتوں کا بھی ایک سلسلہ تھا، لیکن ادھر سے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو مصیبتوں میں مبتلا بھی نہ ہو. بس ہر 2 پہلو ہر نبی کی زندگی میں موجود ہیں. اور فلسفہ کیا ہے کہ ان کو مرحلہ کمال تک پہنچانے کے لیے ان 2 ارکان کا ہونا ضروری ہے. لہذا خداوند عالم کی بارگاہ میں جب آتے ہیں مصیبت آئے تو بھی عبد خدا ہیں، نعمت آئے تو بھی عبد خدا ہیں. لیکن جو اہم ترین نقطہ جو انبیاء کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ
جب نعمت آئے تو نعمت کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں. جب مصیبت آئے تو کیا کریں؟ مصیبت میں پہلی ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ مصیبت پہ صبر کرنا ہے. جب صبر کرنا ہے تو کب مصیبت سے جان چھڑانی ہے. یہ انبیاء کی زندگی میں یہ عنصر بڑی کیا کہتے ہیں صاف شفاف پہلو میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی بھی انبیاء مصیبت کے وقت مصیبت کو ٹالنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے ہیں، اور یہ ادب انبیاء ہے. مطلب فرض کریں ہمیں بخار ہو جاتا ہے، مصیبت آ جاتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے، توسلات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور لوگوں کو بلا کے پھر کیا ہوتا ہے جی یہ ان کی شفا کے لیے دعا کریں. لیکن آپ پورے انبیاء کی داستان قرآن میں پڑھ لیں، کسی نبی نے مصیبت ٹالنے کے لیے ذرہ برابر دعا نہیں کی ہے. یہ ایک ادب ہے انبیاء کا. ابھی اسی میں بھی عرض ہو جائے گا، لیکن تمام انبیاء کے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بھی، یا جو برترین نمونہ خود حضرت ایوب کا ہے، بعد میں آئے گا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یا خود پیغمبر ختمی مرتبت کا، تمام انبیاء ایسے ہی تھے. یہ ادب انبیاء ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں آ کر دعا کرتے ہیں اس وقت تک دعا کے لیے اپنے لبوں کو حرکت میں نہیں لاتے جب تک خداوند عالم کی رضایت شامل حال نہ ہو. یعنی جب خدا کی طرف سے اجازت ملتی ہے کہ اب دعا کرو کرتے ہیں، اور جب اجازت نہیں ملتی دعا نہیں کرتے. اسی لیے ہے اوصاف ہے نا ملائکہ کے، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، یعنی وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں جب تک کہ خداوند عالم کی طرف سے حکم نہیں آ جاتا. لہذا آپ جا کر دیکھیں زیارت جامع کبیرہ میں ائمہ تارین کے اوصاف جو امام علی نقی علیہ السلام نے بیان کی وہ یہی تھے. یعنی ائمہ کی صفت کیا ہے؟ لا یسبقونہ بالقول، اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے کلام کے ذریعے سبقت نہیں لیتے ہیں، یعنی کوئی بات نہیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہم بامرہ یعملون، جب خدا کی طرف سے امر آتا ہے اس امر کے پابند ہوتے ہیں. اگر خدا امر دیتا ہے دعا کرو دعا کرتے ہیں، اگر امر آتا ہے کہ نہ دعا نہیں کرنا نہیں کرتے ہیں. البتہ یہ الگ بات ہے کہ ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اب خداوند عالم کی مرضی شامل حال ہے کہ جس مرضی کے بعد اپنے لبوں کو حرکت میں لاتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں. البتہ معنی کیا تھا دعا دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک دعا کا معنی ہے پکار، اپنی حالت کا اظہار. اسی لیے اب کیا کہتے ہیں دائی کون ہوتا ہے؟ دائی پکارنے والا، دعوت دینے والا. وہ دائی جب کہتے ہیں مطلب لکھ دیتے ہیں نا اشتہاروں میں الدائی الی الخیر، وہاں پہ کیا دعا کر رہا ہوتا ہے؟ نہ پکارتا ہے، دعوت دیتا ہے. کہ وہ دعا کا معنی ہے پکار، اور پکار میں کیا ہوتا ہے؟ اپنا ما فی الضمیر کسی کے سامنے آ کر بیان کرنا. اور دعا بمعنی طلب یا دعا بمعنی سوال یا دعا بمعنی خواستن یا دعا بمعنی درخواست وہ عام انسانوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن انبیاء کے لیے سلسلہ نہیں ہوتا. یعنی ان کی دعا بھی در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں پکار ہوا کرتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ ایوب اذ نادى ربہ، ندا دی اپنے پروردگار کو. خوب یہ کلمات پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دقت ذہن میں ہے انشاءاللہ کہ ہر کلمے کا انتخاب ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے. وہ نہیں کہا اذ نادى اللہ، اذ نادى الرحمن، اذ نادى مثلا شافی باسط رازق، نہ اذ نادى ربہ. کیوں ربہ؟ چونکہ عرض کیا تھا کہ خداوند عالم کے اسباب میں سے جو اسم رب ہے یا ربوبیت، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک ذات کو نقص سے اٹھا کر کمال تک لے کے جانا ہے. یہ مصیبت کس لیے آئی ہے؟ نقص سے کمال تک پہنچانے کے لیے آئی ہے. لہٰذا آ کر حضرت ایوب کیا کرتے ہیں؟ ربی ربی ربی، یعنی مصیبت آئی ہے، اس مصیبت کے نتیجے میں کہاں جا رہا ہوں؟ مصیبت کے نتیجے میں جب میں صبر کا مظاہرہ کروں گا، اسی صبر کے نتیجے میں کمالات کی چوٹی کو جا کر پہنچ جاؤں گا. بس کمالات پر جانے کے لیے ربوبیت ہے جو انسان کو کمالات تک پہنچاتی ہے. لہذا بالکل انہی الفاظ کا انتخاب کرتے ہو. کیا اذ نادى، ندا دی ربہ، اپنے پروردگار کو کہ مجھے اس مصیبت کے سائے میں جو کمالات تو نے ہمارے لیے معین کیے ہیں کہ جو صبر کے سائے میں ہم طے کریں گے انہی کمالات تک پہنچا دے. اذ نادى ربہ، کیا کہا؟ انی مسنی الضر. یہ دو تعبیریں ہیں، ایک ہے انی مسنی الضر کہ جو سورہ انبیاء میں ہے، اور دوسری تعبیر ہے سورہ واقعہ 7 میں انی مسنی الشیطان بے
ظاہراً کلمہ نصب ہے، مسنیت شیطان و بنصبین، البتہ وہاں پہ آئے گا انشاءاللہ سورہ صاد میں، وہاں پہ پھر اس کا معنی کریں گے کہ وہ کیا ہے۔ یہاں پہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ انی مسنی الضر، کہ ضر میں مبتلا ہوا ہوں، یا جو ظاہری ترجمہ کیا جاتا ہے ابھی اسی پہ بنا رکھیں کہ میں مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے، معنی یہ نہیں ہے۔ کلمہ مسا، میم سین سین ماساسا، مس کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں چھونے کو۔ مثلا فرض کریں آپ نے اپنے ہاتھ کے ذریعے کسی کے جسم پہ ہاتھ رکھا، جیسے ہی آپ ہاتھ رکھیں یہ کیا ہے؟ مس۔ میم سین سین تماس سے، البتہ فارسی میں کہتے ہیں تماس۔ تماس کا مطلب کیا؟ یعنی رابطہ برقرار کرنا، اور رابطہ برقرار کرنے میں کیا چیز ہوتی ہے کہ فقط دو چیزیں آپس میں مرتبط ہوتی ہیں، علاج نہیں ہوتا۔ علاج کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ چیز اس میں داخل ہو جائے اور وہ چیز پلٹ کر اس مثلا چینی کو آپ پانی میں ڈالیں، چینی تھوڑی دیر کے بعد کیا ہو جائے گی؟ مکس ہو جائے گی، حل ہو جائے گی۔ اس کو عربی میں علاج کہا جاتا ہے۔ لیکن مس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دونوں حقیقتیں الگ الگ ہیں لیکن تھوڑا سا ان کا آپس میں ارتباط ہوا ہے، اور اس ارتباط کے نتیجے میں وہ دوسری چیز پہلی چیز کے اندر ورود نہیں کیا، اس نے گہرائی کے ذریعے اس کے اندر نہیں پہنچی۔ یہ دوسرا ادب ہے انبیاء کا کہ جن بیماریوں میں مبتلا ہوئے، آیا بیماریاں ایسی تھیں جو جسم حضرت ایوب علیہ السلام میں رخنا کر چکی تھیں اور انہوں نے گھر کر لیا تھا۔ اگر بیماریاں اس طرح سے راسخ ہو جاتی کلمہ مس کبھی بھی استعمال نہ ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری ایسی نہیں تھی کہ جو جسم کے اندر نفوذ کر کے نفرت کا باعث بن چکی ہو، بس قرآن کے کلمات خود مشعر ہیں اس بیماری کی طرف۔ مثلا فرض کریں انسان کو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی سردی لگے، سردی لگنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جسم ٹھٹر جاتا ہے، جسم ٹھٹرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ایسا ایسا انسان کو سردی لگتی، اور وہ سردی جسم کے اندر اتنا نفوذ نہیں کرتی، تھوڑا سا گرم کیا اس کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ برطرف ہو جاتی ہے۔ خوب اگر تھوڑی سی ٹھنڈک لگے تو انسان کا جسم یا خود انسان کی ذات دوسروں کے لیے نفرت کا باعث بن جاتی ہے؟ وہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ پس انی مسن یا زور نے مجھے مس کیا ہے، ٹچ کیا ہے، اندر بیماریاں داخل نہیں ہو۔ یا تو یہ ہے جو اس کا ظاہری معنی ہے کہ بیماریوں نے میرے جسم کے اندر گھر نہیں بنا لیا، یا وہ بیماریاں میرے اندر نفوذ نہیں کر گئیں، صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا بیماری آئی اور اس نے میرے جسم کو ٹچ کیا، ٹچ کرنے کے بعد ایسا ایسا اس پہ میں نے صبر کیا، صبر کرنے کے بعد خدا نے اس کو دور کر دیا۔ یا مطلب دیگر جو اس سے ذرا عمیق تر ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء جب خداوند عالم کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں تو کمال اور تمام معنی میں آ کر ان نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں، اور جس طرح سے شاکر ہوتے ہیں، مصیبت جب آتی ہے تو مصیبت کو بھی چھوٹا ہی دیکھتے ہیں، مصیبت کو بڑا، اگرچہ بیماری جسم کے اندر موجود ہے لیکن زبان پہ اس بیماری کا شکوہ نہیں آتا۔ اسی لیے کہا انی مسن یضر، یعنی مصیبت آئی۔ دیکھیں بعض گھروں میں بھی ایسے ہوتا ہے، مثلا فرض کریں بعض جو ہے اولاد مثلا ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے، اور سخت جب مریض ہوتے ہیں والدین جب آ کے پوچھتے ہیں تو بچوں کی یہ ہوتی ہے کمال معرفت، جب ماں باپ آ کے پوچھتے ہیں بیٹا کوئی مصیبت تو نہیں ہے، ہوتی ہے اندر سے کڑ بھی رہا ہوتا ہے، لیکن کیا کہتا ہے والدین سے؟ نہیں بابا نہیں کچھ بھی نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ کیوں؟ کہ والد کہیں پریشان نہ ہو جائے۔ یہ کمال ادب ہے بچوں کا اپنے والدین کی۔ یا برعکس والدین اگر کسی بیماری میں مبتلا ہوں تو بچے پریشان نہ ہوں، تو جب آ کر اولاد پوچھتی ہے تو والدین کیا کہتے ہیں؟ نہیں بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ادب انبیائی ہے کہ جب مصیبت آئی اور مصیبت آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آ کر اظہار ادب کیا تو کیا کیا؟ انی مسنی الضر، نہ کوئی مسئلہ نہیں اتنا بڑا کہ جس کی وجہ سے کوئی پریشانی ہو۔ یہ ہے تمام انبیاء ایسے ہی تھے، یعنی جب بھی مصیبت آئی اس مصیبت پہ واویلا نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ نہ چھوٹی موٹی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یہی تھا نا۔ یہ انبیاء کا ادب ہے کہ مصیبت کو بڑی بھی ہو تو بڑی بنا کر پیش نہیں کرتے ہیں، بلکہ اتنا چھوٹا بنا کر پیش کرتے ہیں کہ سامنے والا جب سنتا ہے تو اس سے ہوتا ہے کہ نہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، نہ چھوٹی موٹی ہے، اور وہ 2-4 دن میں مثلا فرض کریں یا 2-4 گھنٹوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ بس اگر یہ پہلا مطلب لیا جائے کہ انی مسنی الضر، یعنی مصیبتوں نے جسم حضرت ایوب علیہ السلام میں گھیرا نہیں کیا ہے، نافذ نہیں ہوئے، نفوذ نہیں کیا ہے۔ خوب اگر آپ کہیں کہ نہ بیماری تھی اور زیادہ تھی اور نفوذ بھی کر گئی ہیں، لیکن اس بیماری کو اگر بڑی بھی تھی نگاہ حضرت ایوب میں بڑی
نہیں تھی، اور اس کو چھوٹا بنا کے پیش کیا، اور خدا کی بارگاہ میں کیا کہا، اتنا رب انی مسنی الضر، نہ وہ چھوٹی سی مصیبت آئی ہے، یعنی اگرچہ بڑی ہے لیکن میری نگاہ میں وہ بڑی نہیں ہے۔ کیوں بڑی نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب تیری ذات دیکھ رہی ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں فقیر محض ہوں اور تو غنی محض ہے، وہ غنی محض کے ہوتے ہوئے میں اپنا اظہار فقر ہی کر سکتا ہوں، اور اظہار فقر بھی اس طرح نہیں کرتا ہوں کہ کوئی بہت بڑی مصیبت ہے، نا بہت چھوٹی سی مصیبت ہے۔ بس یہ ادب ہے انبیاء کا، اور یہی بات ہے آپ جا کر تمام انبیاء میں دیکھیں، آ کر یہی ادب کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ بڑی بڑی مصیبتوں کو آ کر کیا کرتے ہیں، چھوٹی مصیبت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اور یہی ادب جب انبیاء کا ہم نے دیکھا معصومین کی زندگیوں میں، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ائمہ تارین کی عظمت کتنی تھی۔ مثلا امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں میدان کربلا میں، تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جیسے جیسے عصر عاشور کا وقت قریب آتا تھا امام کے چہرے کی نورانیت میں اضافہ ہوتا تھا۔ یہ کیسے ہے بھائی؟ مصیبت پہ مصیبت، لاشے پہ لاشے، دکھ پہ درد، اور خون آلود، خون میں لت پت، اصحاب انصار اہل بیت سب کے لاشیں اٹھا اٹھا کر تنہ تنہا امام علیہ السلام نے، لیکن نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ امام علیہ السلام نے خود یہ اظہار پر کہا کہ یہ مصیبتیں میرے لیے برداشت کرنا بہت آسان ہے۔ کیوں؟ کہ انہو بعین اللہ، کہ خدا دیکھ رہا ہے، وہ جب خدا دیکھ رہا ہے اور اس کے دیکھنے کے بعد جب میں مصیبت میں ہوں، یہ مصیبت میرے لیے بہت معمولی ہے، بہت چھوٹی ہے۔ اس سے بالا تر آغا اور عظمت انسان کے لیے اجاگر ہو جاتی ہے۔ جناب زینب کبریٰ کہ آج کل ان کے ایام شب شہادت بھی آ رہی ان کی، آپ جا کر دیکھیں، آپ نہیں دکھا سکتے کوئی ایسی خاتون تاریخ بشریت کے اندر کہ عصر عاشور کا ہنگام ہو اور لاشوں پہ لاشیں پڑے ہوں، بے کفن، بلا غسل، اور جہاں پہ اس کے اولاد، بھائی، جتنے بھی عزیز و اقارب سب کے لاشیں پڑے ہوئے ہوں، نہ فقط پڑے ہوئے ہوں بلکہ لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا جائے۔ اس خاتون کی عظمت واقعی اسی ایک جملے میں پوشیدہ ہے کہ جب آ کر امام حسین علیہ السلام کے ٹکڑوں کے ہاتھوں پہ لے کے کہتی ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کا ادب کس طرح سے انہوں نے اپنایا ہے۔ ادب انبیائی یہی ہے کہ مصیبت کو اتنا چھوٹا سمجھو کہ اصل میں مصیبت گویا ہے ہی نہیں۔ اور عرض کیا تھا کہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اسی مصیبت کو نعمت سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں شاکر ہوتا ہے، جس طرح کہ کربلا میں ہم نے یہی دیکھا۔ خوب انی مسنی الضر، یہ چھوٹی سی مصیبت آئی جس سے میرے جسم کو آ کر تھوڑا سا وہ کر دیا، وہ اللہ کو اتنی بڑی نہیں تھی۔ دوسرا کلمہ ہے ضر۔ عرض کیا تھا پہلے بھی یہ کلمات ہے، عربی کی یہ ہے دقت کہ بس اوقات حرکات سے معانی بدل جاتے ہیں۔ ضاد، رے، اگر یہ کلمہ ہو زر، ضاد کے فتح کے ساتھ، اس زر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مطلق نقصان، مالی ہو، جسمانی ہو، روحی ہو، بدنی ہو، ہر قسم کا جو نقصان ہو اس کو عربی میں زر کہا جاتا ہے، جس کے مقابلے میں کیا ہے؟ نفع، سود، اور اس کے مقابلے میں زیان۔ اگر زیان مقصود ہو نفع کے مقابلے میں وہاں پہ کلمہ زر استعمال ہوتا ہے فتح کے ساتھ۔ اور اگر یہ کلمہ مضموم ہو جائے ضر، تو اس سے مراد فقط وہ بیماریاں اور مصیبتیں مربوط ہوتی جو جسم انسانی سے وابستہ ہوں۔ پس اگر کلمہ ضاد مضموم ہو ضر، تو اس کا معنی اب نقصان نہیں ہے، کمی نہیں ہے، بلکہ وہ چیز جو بدن انسانی میں ظاہر ہو اور جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ انسان کے اندر کمزوری ایجاد ہونا شروع ہو جائے، اس کو عربی میں ضر کہا جاتا ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی مسنی الضر، زر نہیں ہے۔ اب وہ ضر کس طرح سے ہے؟ خوب میرا جسم اگر پہلے صحت مند تھا، اب مریض ہونے کے بعد، بیماریاں رونما ہونے کے بعد اب کیا ایسا کمزوری کا شکار ہو گئے۔ البتہ پھر روایات میں ہے کہ یہ ضر دو طرح سے ظاہر ہوا۔ ظاہر سی بات ہے جس کا تعلق جسم انسانی سے، مثلا فرض کریں انسان کی اگر اولاد ہے اور نوجوان بیٹا وہ مر جائے، تو اس کے مرنے کے بعد جو انسان کے جسم میں کیفیت طاری ہوتی ہے، اس سے انسان کی جسم میں نقات آ جاتی ہے نہیں آتی، انسان کے اندر کمزوری آتی ہے نہیں آتی۔ بس اوقات انسانوں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے اگر نوجوان بیٹے کی موت کا سن لیں۔ یہ ضر کیا تھا؟ یہ ضر بتاتا ہے کہ عام تھا وہ کمزوری جو جسم میں یعقوب علیہ السلام میں رونما ہوئی، اب وہ بیماریوں کے سائے میں ہو تو بھی ضر ہے،
اور اگر اولاد کے اس دنیا سے جانے کے نتیجے میں ہو تو بھی ظہر ہے۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جو نوجوان بیٹے تھے، اب وہ 5 تھے، 7 تھے، 6 تھے، 4 تھے، جتنے بھی تھے، وہ کیا ہوئے؟ ایک ایک کر کے خداوند عالم نے ان کو اٹھا لیا، موت واقع ہوئی اور دنیا سے چلے گئے۔ یہ غم الگ، اور ایسا جسمانی اعتبار سے کمزوریوں کے نتیجے میں اتنے نحیف ہو گئے کہ حرکت کرنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان زمین گیر ہو جاتا ہے، لیکن باعث نفرت نہیں تھے۔ اور یہی کلمہ ظہر بتا رہا ہے کہ اس مصیبت میں مبتلا ہوئے، اور مبتلا ہونے کے بعد ایسا آ کر زبان پہ کوئی شکوہ نہیں کیا۔ کیا کہا؟ اذ نادى ربه انی مسنی الضر، خود میری حالت یہ ہے کہ میں ضر میں مبتلا ہوا ہوں، خود پھر کیا کروں؟ یعنی اللہ کی بارگاہ میں کیا کرو؟ مجھے ٹھیک کرو، یا یہ مصیبت دور کرو، اولاد دو، مال دو، سب کچھ دو۔ نہ، کچھ بھی نہیں کہا۔ کیا کہا؟ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یعنی ایک صفت اپنی ذکر کی کہ میری حالت یہ ہے، ایک صفت اس محبوب کی ذکر کی جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ میری حالت یہ ہے کہ میں ظلم میں مبتلا ہو چکا ہوں، اور تیری ذات کیا ہے؟ ارحم الراحمین ہے۔ یعنی تیرا نظام سارے کا سارا کس بنیاد پہ چلتا ہے؟ رحمت کے سائے میں۔ اور جس ذات کا پورا نظام رحمت کے سائے میں چلتا ہو، اس سے جو کچھ صادر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ رحمت ہی رحمت ہے۔ رحمت سے ہٹ کے خداوند عالم سے کسی چیز کی کوئی توقع نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ یہ پھر شیطان کیسے رحمت ہے؟ سانپ کیسے رحمت ہے؟ بچھو کیسے رحمت ہے؟ سیلاب آتا ہے، یہ کیسے رحمت ہے؟ زلزلہ آتا ہے، یہ کیسے رحمت ہے؟ درست ہے؟ اگر پورا نظام ارحم الراحمین کی ذات چلا رہی ہے، اور اس کے نظام کی خصوصیت یہ کہ یہ سارا رحمت کے سائے میں ہوگا، خوب ان کو ہم کیسے آخر میں آ کے حل کریں گے؟ یہ کیسے نظام رحمت ہے؟ دیکھیں آقا، چھوٹی سی مثال عرض کروں۔ آپ ایک گھر بناتے ہیں، بہترین گھر بنایا کس کے لیے؟ رہنے کے لیے۔ خوب آپ پورا گھر بنائیں اپنے رہنے کے لیے، اپنی آسائش کے لیے، اور اس میں آ کے اپنی زندگی بسر کرنا شروع کریں، لیکن گھر کے اندر ٹوائلٹ نہ ہو، وہ ٹوائلٹ نہیں ہو، آپ زندگی بسر کر لیں گے؟ یہ گھر آپ کے لیے یہ بہشت ہے یا جہنم؟ یہ جہنم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے تکامل کے لیے اس گھر میں ایک جگہ ہونی چاہیے جو آپ کی مصیبت کے وقت آپ کے کام آ سکے۔ اگر یہ نہ ہو تو آپ مرحلہ کمال تک کبھی بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ خوب اسی لیے علماء نے مثال دی شیطان کی کہ یہ شیطان نظام انسانی میں ٹوائلٹ کی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر یہ نہ ہو آپ انسان کمال تک نہیں جا سکتے۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں ملائکہ کے لیے شیطان نہیں ہے، لہذا ملائکہ کی زندگی میں کوئی تکامل بھی نہیں ہے، جہاں پہ خدا نے رکھا وہیں پہ موجود ہے۔ خوب جب انسان کو ایک جگہ پہ رکھ کر کمالات کی طرف دعوت دی ہے تو کوئی سسٹم ہونا چاہیے جس سسٹم کے سائے میں انسان منزل کمال کو جا پہنچے۔ خوب وہاں پہ ایک مثبت پہلو بھی ہونا چاہیے اور ساتھ میں ایک منفی پہلو بھی ہونا چاہیے کہ جس مثبت اور منفی دونوں کے سائے میں انسان اپنے کمال کو جا پہنچے۔ بس سارا کچھ خداوند عالم کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ رحمت کے سائے میں ہے۔ اگر شیطان کا خوب فرض کرنے آوا شیطان نہ ہوتا، خوب فرض کر لیا کہ چونکہ خدا نے شیطان کو تو شیطان بنا کے خلق نہیں کیا ہے، وہ جب خلق کیا تھا تو مقرب تھا خدا کا، اور اتنی عبادت کی کہ خدا نے اس کو اٹھا کر بزم ملائکہ میں شامل کر دیا۔ بس خداوند عالم کی طرف سے کوئی بخل بھی نہیں تھا اور اسی کمال کے لیے خلق کیا تھا، لیکن اس کے اندر ایک استکباریت اور فرعونیت اور تکبر کی بیماری چھپی ہوئی تھی کہ جو اظہار کا فرصت چاہیے تھی کہ وہ ظاہر ہو یا نہ۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں آقا بس اوقات بڑے پاکیزہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، جب تک امتحان نہیں آتا بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں، لیکن جیسے امتحان آتا ہے وہ اندر کی جو بیماری ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس خباثت کو جو وجود کے اندر چھپی ہوئی ہو، جو خود وجود کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے، یا اس کو مٹاؤ یا یہ ہے کہ اس کو برملا کر کے سامنے لے کے آؤ یہ آدمی کتنے پانی میں ہے۔ مثلا دیکھیں امام حسین علیہ السلام مکہ میں موجود ہیں اور کوفہ میں موجود ہیں، خود سب کے سب دیندار بنے ہوئے تھے، اور اس کو جو گورنر تھا بنو امیہ کو اس کو اٹھا کے مدینے سے
نکال دیا. خط اتنے زیادہ لکھے امام کو، آؤ 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 آؤ، اور کیا ہوگا کہ جی آؤ جی الجل الجل الجل. لیکن جب امام آئے تو کیا ہوا؟ چونکہ باطن کے اندر دنیا پرستی موجود تھی نہ امامت پرستی. اگر امام کے یہ نام لیوا ہوتے پتہ چل جاتا کہ سب کے سب اٹھ کر میدان کربلا میں آتے اور میدان کربلا کا نقشہ ہی بدل دیتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب دعوت دے رہے تھے اندر ایک خبث چھپا ہوا تھا دنیا پرستی کا، اور وہی ظاہر ہو گیا جب عبید اللہ ابن زیاد نہ کر امتحان لیا. وہ دو چار ٹکوں پہ سب کے سب بک گئے. بس کبھی کبھی ایک خبث انسان کی ذات کے اندر چھپا ہوتا ہے اور وہ ظاہر اس وقت ہوتا ہے جب امتحان آتا ہے، اور جب امتحان نہ آئے سارے دیندار ہوتے ہیں. اس لیے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم. لوگ دنیا کے غلام ہوتے ہیں، دین کیا ہوتا ہے؟ ان کی زبان پہ اٹکا ہوا ہوتا ہے یا لٹکا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کلمات بڑے خوبصورت ہیں، لائق لام عین قاف دو نقطے والا، والدین لائق علی السنتہم. کلمہ لائق لام عین قاف دو نقطے والا. عربوں کے اندر البتہ آج بھی ہے، عربوں کے اندر یہ زیادہ اس وقت تھا کہ جب کھجور کھاتے تھے، کھجور کھانے کے بعد وہ کھجور تو کھا لی، آخر میں گٹھلی بچ جاتی تھی، اس گٹھلی کو پھینکتے نہیں تھے، منہ میں گھماتے رہتے تھے. ہوتا ہے آج بھی بعض ہیں، مثلا کسی محفل میں بیٹھے ہوں، وہ کھجور کھانے کے بعد گٹھلی ہوتی ہے منہ میں، اسی کو بیج کو گھماتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کیا کبھی ادھر، وہ کھیلتے رہتے ہیں. اس گٹھلی کو گھمانا منہ کے اندر عربی میں لائق کہلاتا ہے. اس کی دو خصوصیات ہیں. پہلی بات، پھینکتے کیوں نہیں ہیں؟ کہتے ہیں لذت آ رہی ہے. وہ پھینک دیں گے تو لذت ختم ہو جائے گی. وہ اگلتے کیوں نہیں؟ گلے سے کہا جب گلے میں گتاریں گے تو گلے میں پھنس جائے گی، موت واقع ہو جائے گی، تکلیف ہوگی. اس لیے امام نے کہا کہ دین کیا ہے؟ دین ان کے لیے لائق بنا ہوا ہے. یہ دین کی باتیں کرتے ہیں لذت آتی ہے، وہ دین پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ کہ موت آتی ہے. کتنا خوبصورت جملہ ہے امام کا کہ وہ دینوں لائق علی السنتہم. ان کو دین کی باتیں کرو، اشرے پڑھ دیں گے دین کے لیے. اور جب گھر میں دین پہ عمل کیوں نہیں کرو؟ دین پہ عمل کرنا سخت ہے. اسی لیے امام نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا، کہا کہ ان کی اگر نیچر کو دیکھو تو یہ کیا ہے؟ اصل میں دنیا دار ہے یہ بدبخت. وہ دین کی باتیں بہت کرتے ہیں کہ وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ. اور پھر جب یہ مصیبت میں آتے ہیں، جب لذت ختم ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ خوب یہ دین کیا کر دیتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں. اِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ. جب امتحان میں آتے ہیں تو ان کا وہ اندر اور باطن جب برملا ہوتا ہے دین سے الگ ہو جاتے ہیں. جیسا کہ میدان کربلا میں انہوں نے یہی کام کیا. بس خدا نے شیطان کو شیطان بنا کے خلق نہیں کیا ہے، کمال کے لیے خلق کیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک خوب سے باطنی بنام تکبر چھپا ہوا تھا. خدا نے کہا کہ اس کا امتحان لو، امتحان کے بعد دیکھیں یہ کتنے پانی میں ہے. اور جیسے امتحان لیا ایک سجدے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ 1000 سالہ عبادت ہبا منصورہ ہوگی. کیوں؟ اس ایک خباثت کی وجہ سے جو انسان کے تہ میں چھپا ہوا تھا، وہ مرض اس کا بنام استکباریت، اور وہ برملا ہوگی. اگر مثال کے ذریعے دیکھیں، بعض اوقات ایک حوض ہوتا ہے پانی کا صاف اور شفاف، یعنی ذرا برابر اس میں گندگی نہیں ہوتی. آپ اس کے اندر جتنا بھی ہاتھ ڈال کے ہلاتے رہیں، ہلانے کے بعد جیسے ہی آپ چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ صاف و شفاف ہوگا. لیکن آپ ایک ایسا حوض فرض کریں کہ جس کے اندر گندگی ہی گندگی ہے، لجن ہے، اور لجن کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو چھوڑ دیں تو ایسا صاف پانی اوپر آ جاتا ہے، گندگی نیچے بیٹھ جاتی ہے. اکثر انسانوں کی مثال اس پانی کی ہے جن کی تہ میں گندگی بیٹھی ہوئی ہے. وہ اس میں ہوتا کیا ہے؟ آپ تھوڑا سا اس میں ہاتھ ڈال کے ذرا ہلائیں، کیا ہوگا؟ گندگی ساری اوپر، پورا پانی کیا ہو جائے گا؟ اکثر ہم ایسے ہی ہیں آقا، دین کی باتیں ہم بہت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم مصیبت میں آتے ہیں، وہ تھوڑا سا جھٹکا آتا ہے، خدا ہاتھ ہلاتا ہے، وہ جو تہ میں ہماری رذیلتیں اور خباثتیں چھپی ہوتی ہیں وہ فوراً زبان پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ اپنی بات کر رہا ہوں، دوسروں کے لیے نہیں ہے. وہ چھوٹی سی مصیبت ہے، واقعاً ہم اصل دین کی حدیں کراس کر جاتے ہیں. ایسے ایسے کلمات زبان سے ہمارے نکل جاتے ہیں کہ جو نہ دین میں آتے ہیں، نہ کسی شریعت میں آتے ہیں، نہ کسی اخلاقیات میں آتے ہیں. بس عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ نظام پورا خدا کا رحمت کے سائے میں چلتا ہے. شیطان کا وجود بھی رحمت ہے. خود اس نے اپنے آپ کو اختیار کے ذریعے ابلیس بنایا ہے، شیطان بنایا ہے، ولا شیطان بنا کر خدا نے خلق نہیں کیا. البتہ بعض ہیں زلزلے ہیں، سیلاب ہیں، ان چیزوں کے، چونکہ ہمیں ان کی مصلحتوں کا علم نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو
برا سمجھتے ہیں، مصیبت سمجھتے ہیں، وإلا اگر اس کی حقیقت کا ہمیں علم ہو جائے وہ کبھی بھی انسان اس مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھتا ہے۔ خو کیا کہا حضرت ایوب علیہ السلام نے؟ انی مسنی الضر، خو میں مصیبت میں ہوں، وانت ارحم الراحمین، خو یہ نہیں کہا کہ اب اس کو جدا کر یا ٹھیک کر یا نہ کچھ بھی نہیں کیا، درخواست نہیں کی ہے، دعا نہیں کی ہے۔ اور یہی بہترین ادب ہے انبیاء کا، اور بہترین ادب کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، اور اگر انبیاء کی سیرت اپنانی ہے تو کیا کرو؟ یہ نہیں کہ خدا مجھے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی، خدا تمہارا نوکر تھوڑی ہے کہ جو تمہاری خواہشات کے مطابق چلتے، چونکہ اکثر ہم یہی کرتے ہیں، ڈیمانڈ ہوتی ہے خدا کی، دعائیں نہیں ہوتی ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ مشورے ہوتے ہیں، خدا کو دیتے ہیں یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے۔ یہ ادب ہے انبیاء کا۔ کسی نبی نے یہ، حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا، بھلے ہماری حالت یہ ہے ظلمنا انفسنا، لیکن تو کیا کر، یہ نہیں کہا کہ تو کر یا نہ کر، لیکن یہ کہا اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا تو ہماری حالت اس سے بھی بدتر ہو جائے گی، بخش یا نہ بخشا یہ تیری مرضی ہے، تو بخش دے تیری مہربانی، نہیں بخشے تب بھی تیرا احسان ہے۔ بس ادب انبیاء، اس چیز کو، ادب کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ادب فقط خدا کے ساتھ نہیں ہے، یہ ادب ائمہ طاہرین کی بارگاہ میں بھی ہونا چاہیے۔ معصومین کی بارگاہ میں جب جاتا ہے انسان ظاہر بن کر، وہاں بھی یہ ہو، وہاں پہ ایک لسٹ نہیں لے کے جائیں مطالبات کی کہ ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ ادب نہیں ہے، بے ادب انسان یہ وہ کیا کرو گا؟ وہی ادب جو خدا کی بارگاہ میں تمہیں رعایت کرنا ہے، اسی ادب کے ذریعے معصومین کی بارگاہ میں بھی جاؤ۔ ایک عالم دین ہے مشہد میں، اور ظاہراً 40 سال تک امام علیہ السلام کا زائر رہا، اور پہلے دن جب زیارت کے لیے گیا تو اس نے آ کے امام علیہ السلام سے تعہد کیا کہ مولا میں صرف آپ کا زائر بن کر آپ کی بارگاہ میں آؤں گا، کسی چیز کا آپ سے مطالبہ نہیں ہے، جب بھی آؤں گا خالصتاً تیری زیارت کے لیے آؤں گا، اور کمال ادب زیارت کی رعایت کرتے ہوئے ہمیشہ زائر بن کر آؤں گا۔ خدا نے امتحان لیا، اور امتحان میں مبتلا ہوئے، کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ فقر نے زندگی میں آنا شروع کیا، سارا کچھ مال جاتا رہا، خوب عالم دین تھا، آخر میں یہ بچ گیا کہ جو لباس تھا ابا کبا وہ بھی بعض اوقات بیچنی پڑ گئی کھانے کے لیے، اور ایک بچ گئی، اور وہ بھی اتنی استعمال ہوتی رہی کہ اب وہ بھی پھٹ گئی۔ اب اس کے بعد کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن چونکہ تعہد کیا تھا امام سے کہ کچھ مانگوں گا نہیں، زیارت کرنے کے لیے آئے، زیارت کرنے کے بعد اپنی ابا کو ادارا، زری کے سامنے کیا، چلے گئے۔ یہ نہیں کہا جب امام ہے، جب دیکھ رہے ہیں تو مانگنے کی ضرورت نہیں، پھٹی ابا زری کے سامنے کی اور چل دیے، بس وہی آخری دن تھا، جانے کے بعد آہستہ آہستہ زندگی بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ یہ ہے جو باادب ہوتا ہے بامراد ہوتا ہے۔ اسی لیے انبیاء نے ادب کیا سکھایا ہے؟ خود جب آؤ اللہ کی بارگاہ میں، کیا انی مسنی الضر، بھلے میں اس مصیبت میں ہوں، یہ مصیبت ٹلے نہ ٹلے وہ تو جانتا ہے کہ کب اس مصیبت کو رکھنا ہے، کب تک رکھنا ہے، کب ٹالنا ہے، کب الگ کرنا ہے۔ خوب آپ مخلص بن کر اللہ کی بارگاہ میں آؤ، یہ مطالبہ نہیں کرو کہ یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو، یوں نہیں کرو۔ خوب کیا کہا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تیری صفت کیا ہے؟ تو ارحم الراحمین، تیرا جو کچھ ہے رحمت کے سائے میں، اگر نعمت دیتا ہے وہ بھی رحمت ہے، اگر مصیبت میں ڈالتا ہے وہ بھی رحمت ہے، چونکہ مصیبت کے سائے میں کمالات کی طرف گامزن ہوں گا، تیرا سارا نظام رحمت پہ مبتنی ہے۔ خوب یہی ادب ہے کہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں اپنے فقر کا اظہار کرو اور خداوند عالم کے غنا کا اظہار کرو۔ جب یہ ادب اپناؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ خود پھر چھوڑ دو اسی پہ، جب وہ ارحم الراحمین ہے اپنی رحمت کے سائے میں کیا کرے گا؟ بعد میں نتیجہ آ رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ کیفیت طاری ہو جائے ادب کی کہ صرف اور صرف اپنے فقر کو آ کر اللہ کی بارگاہ میں اظہار کرو، اور فقر کے ساتھ ساتھ خداوند عالم کے اوصاف کی تمجید کرو، یہی ہوتا ہے نا۔ معصومین کیا کہتے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کرنی ہے تو کیا کرو؟ اب وہ سارے آداب، سب سے پہلے لقمہ حلال کہو، لقمہ حلال کے بعد باوضو ہو، لباس طیب و طاہر اور غصبی نہ ہو، جس جگہ پہ بیٹھے ہو وہ بھی غصبی نہ ہو۔ اس کے بعد کیا کرو کہ آل محمد پہ صلوات پڑھو، صلوات پڑھنے کے بعد اپنی بیماری کا اظہار کر کے خداوند عالم کے اوصاف کی تمجید کرو، اور اس کے بعد اگر درخواست کرو خداوند عالم سے، پھر آخر میں صلوات پڑھو اور دعا کیا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے، مستجاب ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انبیاء نے ادب سکھایا ہے وہ ادب یہی ہے کہ کبھی آ کر درخواست نہیں کرو، خدا کو مشورہ نہیں دو، خدا سے مانگو نہیں، اس طرح سے آ کر اپنا اظہار کرو، اور جب اپنا اظہار کرتے ہو خداوند عالم خود بخود دے دیتا ہے۔ یا اس سے بالاتر کبھی زبان قال ہوتی ہے اور کبھی زبان
حال. زبان قال میں کیا ہوتا ہے؟ اپنا آ کر اظہار کرتا ہے زبان کے ذریعے، میرے لیے یہ مصیبت یہ مصیبت یہ مصیبت، لیکن کمال ادب یہ ہے کہ میں مانگتا نہیں ہوں کہ یہ ٹلے یا نہ ٹلے، تو ارحم الراحمین، تو جس طرح کرنا چاہتا ہے کر دے. لیکن بالاتر ادب یہ ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو زبان قال نہیں، زبان حال کو اپنا کر اللہ کی بارگاہ میں آؤ. زبان حال کیا ہوتی ہے دیکھیں آگا. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے، یہ مثال کے ذریعے مطلب عرض کر رہا ہوں، وہ مثال کے ذریعے مطلب ذہن کے زیادہ قریب آ جاتا. مثلا دیکھیں اب یہ ہے معاشرے میں بعض لوگ ہیں جو بھیک مانگتے ہیں لوگوں سے، اور بھیک مانگنے کے لیے کیا کیا داستانیں گھڑ لیتے ہیں، وہ گھر میں آٹا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، مریض ہے، یہ مر گئے، نابود ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب ان کی بات سن کے انسان کے دل میں رقت طاری ہوتی ہے، اور رقت طاری ہونے کے بعد انسان کوئی پیسہ نکال کر دے دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ زبان قال یا زبان مقال، یعنی اپنا درد دل اس طرح سے آ کر اظہار کرتے ہیں کہ سامنے والے کا دل پسیجتا ہے، وہ آ کر دے دیتا ہے. بعض بڑے زیرک ہوتے ہیں، چالاک، زبان سے کچھ نہیں کہتے ہیں، اپنی حالت ایسی بنا کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ سامنے والا کہتا ہے اس کو دے دو، ہے نا. بعض مثلا اپنا ہاتھ زخمی کر کے بیٹھ جائیں گے، بعض اپنی ٹانگیں توڑ کے بیٹھ جائیں گے، اس قسم کی حالت بنا. اصل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، حالت ہی ایسی بنائی ہوئی ہے، دیکھنے والے کو دیکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رقت طاری ہو جاتی ہے، اور رقت طاری ہونے کے بعد دے دیتا ہے. یہ زبان حال ادب ہے انبیاء کا، اور یہ کم ترین انبیاء ہیں جن کے اندر زبان حال مطرح ہے، ولا اکثریت کے اندر زبان قال ہے. بہت کم انبیاء ہیں جن کے اندر زبان حال ہے، یعنی کبھی زبان سے کچھ نہیں کہا، اپنی عبودیت کی حالت اس طرح سے پیش کر دیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اصل مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک حاجت مجھے پیش آئی، اور اس حاجت کے نتیجے میں اللہ سے میں نے کس طرح سے درخواست کی؟ کچھ نہیں مانگا، بلکہ کیا کیا؟ گیا وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گیا، کچھ بھی زبان سے نہیں کیا. حالت عبودیت کی اس طرح سے اپنائی کہ اگلے لمحے خداوند عالم نے بھی حاجت کو پورا کر دیا. یہ زبان حال، یہ بالا ترین ادب ہے انبیاء کا. پس پہلا ادب زبان قال، جس طرح کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا بالا تر زبان حال. یہ کس کے اندر تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پہلا نمونہ. جب جبرائیل جیسا فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں، خدا ہے تیری زمین پہ تیرا اس کے علاوہ کون ہے جو تیرا نام لیتا ہے اور اس مصیبت میں جا رہا ہے؟ خدا نے کہا اتنا ہی درد ہے تو جاؤ جا کے اس کی مشکل حل کر دو. جب آئے جبرائیل تو کہا اللہ کہا جا، کوئی ہے مشکل حل کر دو، ہماری کوئی خدمت کی ضرورت ہو. اما الیک کا فلاح کہنا تو اس سے کچھ نہیں ہے، حاجت ہے لیکن تو اس سے کیوں مانگو بھائی؟ تو بھی اللہ کا عبد ہے، میں بھی اللہ کا عبد ہوں، لیکن خدا نے مجھے جو مرتبہ دیا وہ تجھ سے بالاتر ہے، میں تجھ سے کیوں مانگوں؟ وہ کہا پھر کس سے؟ کہا جس سے ہے وہ خود جانتا ہے. کہا پھر اس سے مانگ. کہا مانگنا بھی خلاف ادب ہے، میں کیوں مانگوں؟ مانگتا وہ ہے کہ جس کو تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ شاید وہ نہ سنتا ہو، کیونکہ ہوتا یہی ہے نا، ہم کسی کے پاس سامنے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ 1000 دفعہ کہا ہے وہ ہماری بات مانتا ہی نہیں ہے، سنتا ہی نہیں. یہ زبان قال ہے. لیکن بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ نہ ضرورت ہی نہیں ہے، جب اس کو پتہ ہے میں کیوں مانگوں. ہوتا ہے نا اپنی زندگیوں میں بھی، بعض دوستوں کے بارے میں یہ ہوتا ہے نا، بھائی جب آپ مصیبت میں آپ فلاں سے کیوں نہیں کہتے ہو؟ کہ جب وہ دیکھ رہا ہے تو مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس کے اندر شرافت ہے اور وہ کمالات پہ اس طرح سے وہ میرے ساتھ اظہار دوستی کا، وہ مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے کے بعد مجھے کیا ضرورت ہے مانگنے کی؟ علمہ بحالی یغنی عن سوالی. وہ جانتا ہے، خود جب جانتا ہے تو پھر مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہے زبان حال. پس ادب انبیاء کیا ہے؟ پہلا ادب کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، درخواست نہیں ہے، مشورہ نہیں ہے، فقط اظہار ہے، عجز، اپنا اظہار فقر ہے، اور آ کر اپنی حالت اظہار کو بیان کرنا. مانگتے نہیں ہیں، اور ادھر سے خداوند عالم کے اوصاف کو ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. قابل میں ہوں، فاعل تو ہے، وہ تیری خصوصیات یہ ہیں، تو ارحم الراحمین ہے، تو رازق ہے، تو شافی ہے، تو سب کچھ ہے، اور میں تیرا بندہ فقیر محض، عبد محض، اور میں اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں. جو تیری مشیت ہے وہ مجھے قبول ہے، راضی ہوں تیری مشیت پہ. تو اگر چاہے اس کو طولانی کر دے، تو چاہے تو اس کو کم کر دے، جو تیرا فیصلہ ہے میں اس پہ راضی ہوں. یہ زبان قال ہے، ادب پہلا. اور دوسرا ادب کا نا زبان قال سے بالاتر ہو کر زبان حال کی دنیا میں آؤ. اور زبان حال میں آنے کے لیے زبان کا سہارا نہیں لیا جاتا. وہ اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرو عبودیت کی
منزل میں اور عبودیت کے لباس میں اس طرح سے خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرو کہ جتنی حاجات ہیں خداوند عالم کی طرف سے وہ آپ کی حالت کو دیکھ کر خداوند عالم اپنی نعمتوں کا افاضہ کرنا شروع کر دے۔ لہذا جب یہ حالت بیان کی حضرت ایوب علیہ السلام نے، نتیجہ کیا ہوا؟ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے مانگا نہیں مانگا، کیا کیا؟ کہا نا، فقط حالت اظہار ذکر کی۔ ہم نے کیا کیا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ کیوں؟ رحمتاً من عندنا وذکریٰ للعابدین۔ واقعاً اتنی لذت آور ہیں یہ آیات۔ وہ مانگا نہیں حضرت ایوب علیہ السلام نے، وہ جب دینے کی بات آئی تو کیا کہا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے کیا کیا؟ استجابت۔ خدا یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ واحد متکلم کا کلمہ استعمال کرے، کیوں جمع کا کلمہ استعمال کیا؟ کہ جیسا ادب تھا ویسا جواب ہے۔ کہ اگر تو میرا خالص بندہ ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پوری کائنات کو اپنے سمیت تیری خدمت میں ہے، جمع کا صیغہ، یعنی میں، میری مخلوق بنام ملائکہ اور میری جتنی بھی مخلوقات ہیں، فَاسْتَجَبْنَا، سب کے سب مل کر تیری مشکلات کو دور کرنے کے لیے آماد ہیں۔ آغا چھوٹی بات نہیں ہے، جب ادب اس طرح سے ہو تو جواب ادب بھی اسی طرح سے آتا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ملائکہ کو حکم دیا ان کی خدمت میں رہو، پوری کائنات سے کہا ان کی خدمت میں، یعنی جتنا بھی عالم تکوین کا یہ آپ کی خدمت میں رہے گا، کیوں؟ چونکہ آپ نے کمال ادب کی رعایت کی۔ خوب اگر مؤدب انسان اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اس ادب کا نتیجہ یہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ استجابت کے سارے مرحلے کھول دیے۔ اور وہ سارے مرحلے کیا تھے؟ جو مخلوقات کا حصہ آپ سے مربوط ہے وہ سارے کا سارا ہم نے آپ کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ اور یہ عظمت ہے آغا ادب کی۔ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اگر با ادب ہو جائے، با ادب انسان کے ان کو منزل پہ جب آتا ہے تو دیکھیں خداوند عالم کی طرف سے لطف اور کرامت کہاں تک انسان کے لیے جا پہنچتا ہے۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ کہ انشاءاللہ مطلب دیگر ہے کہ ایسا ایسا کلمات کی وہ گہرائی اور اس کے بعد پھر جو نتیجہ خدا نے دیا، البتہ وہ باقی آیات سورہ 7 کی رہتی، ان کو اسی کے ساتھ ملحق کر کے کہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کیا آیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا معنی اس کا کیا ہے، کہ انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کے بعد پھر اس آیت کی طرف پلٹ کر آئیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔